چیزیں مصعب ابن عمیر بولو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی نظر میں اصل کیا ہے؟ عمل ہے. تو جب ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ظلم شروع ہو گیا آپ پر. جب نبی نے ہجرت کی، آپ نے بھی ہجرت کی. ہجرت کی وجہ سے سارا بزنس کیا ہو گیا؟ ٹھپ، تباہ و برباد ہو گیا. انصاری کے حوالے کر دیا نبی نے کہ بھائی اب ان کا تو ساری جائیدادیں وہاں رہ گئی ہیں، اب تم ان کی کفالت کرو. پھر غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، مصعب ابن عمیر اس میں شہید ہو گئے، جان دے دی اللہ کو. اب آپ بتاؤ ان لوگوں کو دولت چھننے سے ڈپریشن ہوگی؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے وجہ عزت کس کو بنا لیا تھا؟ عمل کو. عمل کبھی نہیں چھن سکتا انسان سے جب تک خود ہی بدعمل نہ بنے. دولت تو بھائی آپ چاہ رہے ہوتے ہو کہ نہ چھنے، پھر بھی کیا ہوتی ہے؟ چھن جاتی ہے. کہتے ہیں نا شاعر نے کتنا زبردست شعر کہا ہے، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. بڑے بڑے بادشاہوں کو بھکاری بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کتنے واقعات ہیں. اور بڑے بڑے بھکاریوں کو اچانک کیا بنا دیتا ہے؟ بادشاہ بنا دیتا ہے. تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، غزوہ احد میں شہید ہو گئے. کفن نہیں تھا پہنانے کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ کیا مالدار شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والے صحابی، بہت خوبصورت بھی تھے. عام طور پہ جب دولت ہوتی ہے نا تو چہرے پہ ایک رونق بھی آ جاتی ہے. بہت خوبصورت تھے. شہید ہو گئے تو جب قبر میں رکھا، قبر بھی اکیلی قبر نصیب نہیں ہوئی ہے، اجتماعی قبر. مجھے آپ بتاؤ، انسان موت کے بعد تو چاہتا ہے نا کہ کم از کم قبر اپنی ہو. کیا خیال ہے؟ قبر بھی نہیں بھائی. قبر بھی کیا ہے؟ آج بھی غزوہ احد میں پوری ایک اجتماعی قبر ہے. نبی نے زیادہ تر کو اسی ایک قبر میں دفن کیا. تو جب ان کو لٹایا تو کفن ہی پورا نہیں آ رہا. سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. یہ غربت کا عالم کہ وہ صحابی رسول جو شہزادوں جیسی زندگی گزارا کرتے تھے، موت کے بعد، شہادت کے بعد کفن میسر نہیں ہے. تو نبی نے حکم دیا بھائی سر پہ کپڑا ڈال دو اور پاؤں پہ گھاس پھوس ڈال دو. گھاس ہی کفن کے طور پہ پہنائی جائے ان کو. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر مصعب ابن عمیر وہی شاہی زندگی اختیار کیے رکھتے، آج میں ہم ممبر سے حضرت مصعب ابن عمیر کا نام لے رہے ہوتے؟ بولو نا. کچھ بھی نہیں، وہ پیسہ آیا تھا ان کے پاس، خوب عیش و عشرت میں زندگی گزرتی، اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے، ختم. اور دولت مند کو موت کا غم غریب سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. غریب کو پتہ چل جائے نا تجھے کینسر ہو گیا ہے، چلو یار نکلنے کا، خود ہی اللہ میاں نے نکال، میں تو خودکشی کا سوچ رہا تھا، اللہ میاں نے کیا خیال ہے، زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی اس کو، چلو یار ثواب ہی ملے گا سوچنے. وہ ایک بڑے بزرگ کا واقعہ، مجھے پرانے واقعات یاد رہ جاتے ہیں، نام یاد نہیں رہتے، کہ وہ ان کی نا اس کی دکان تھی، یہ شیرے نہیں ہوتے حکیموں کے معجون. پہلے یہ علم طب میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی تھی، حکمت میں، تو بڑا کروڑ پتی وہ حکیم تھے. تو ایک بزرگ ان کے پاس گئے اور انہوں نے بولا کہ تمہارا دل تو انہی بوتلوں میں اٹکا ہوا ہے، ان شیروں میں ساری چپکنے والی چیزیں، تمہاری جان کیسے نکلے گی؟ وہ جان کیسے نکلنے پر پتہ نہیں مجھے لطیفہ کیوں یاد آ جاتا ہے. وہ ایک ماں نے بچی سے پوچھا اپنے، بیٹا جان کیسے نکلتی ہے؟ اسکول میں تمہیں کیا بتایا جان کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا جان کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں حیران ہو گئی، کھڑکی سے کیا؟ کہتی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا پڑوسن آتی ہے، جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی، جیسے ہی آپ بیل بجاتی ہیں ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان سے بچ کے رہا کریں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بزرگ نے ان حکیم سے کہا، کوئی عطر فروش تھے یا عطار تھے واللہ عالم، ان سے کہا کہ تمہاری جان کیسے نکلے گا؟ جیسے سب کی نکلتی ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، تمہاری تو ایک ایک بوتل میں قیمتی خمیرے تھے نا، قیمتی اور سارے چپکنے والے دوائیں حکیموں کی ساری معجون اور خمیرے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تمہاری کیسے نکلے گی؟ انہوں نے کہا میری تو ایسے نکلے گی. لیٹے، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. جب انہوں نے چادر ہٹائی تو انتقال کر گئے تھے. یعنی عمل کر کے بتا دیا ہمارے جانے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کا وقت آ گیا ہوگا.
تو اللہ نے پھر ان کو توبہ کی توفیق دی. برائیوں میں پڑے ہوئے تھے کہ بھائی یہ تو واقعی ہم تو اس دولت, ہم تو ان بوتلوں میں اٹکے ہوئے ہیں. غریب آدمی میرے بھائی جب مرے گا ایک رکشا اس کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہ میرا رکشا تھا, یہ میرے بچے چلائیں گے. اتنا ہے نہیں کہ جائیداد میں ڈیوائیڈ ہو سکے, ٹھیک ہے نا, ایک ایک پہیہ بھی نہیں آئے گا. اب یہی ہے کہ میں کون سا گیس چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس میں چلانا ہوگا بچے چلا لیں گے, نہیں چلانا ہوگا تو جیسے ہمیں بھی اتنے سال ہم نے بھوکے پیاسے گزار دیے تو بچے بھی کیا کریں گے, ایسے ہی گزار دیں گے, تو بڑے آرام سے چلا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیٹی تھیں وہ بار بار کیا کہہ رہی تھی, وا کرب ابتا, ہائے میرے باپ کا درد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار کی تکلیف تھی. اوعکو کما یوعکو رجلان, نبی نے فرمایا جتنی ایک عام شخص کو بخار میں تکلیف ہوتی ہے مجھے اس کی دگنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت بیماری کی ڈبل تکلیف دی تاکہ آپ کے آخرت میں درجات بلند ہو جائیں. گناہ تو ہوتے نہیں ہیں تو اللہ اپنے محبوب لوگوں کو بعض دفعہ تکلیف میں ڈالتے ہیں کہ اب ساری تکلیفیں ختم ہو رہی ہیں تو اب دنیا میں زیادہ تکلیف دے دو تاکہ اور آپ کا درجہ بلند ہو جائے. تو حضرت فاطمہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں دیکھا نا, شدید تکلیف میں, تو کیا فرمایا, وا کرب ابتا, ہائے میرے باپ کا درد. تو نبی نے کیا فرمایا, لا کرب علی ابیک بعد الیوم, اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی, اسی آخری تکلیف ہے. اس کے بعد اب قیام ہمیشہ کبھی بھی تیرے باپ پہ کوئی تکلیف, کوئی بھی جسمانی تکلیف نہیں آئے گی. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, موت کے وقت ان کو ایک تسلی ہوتی ہے, ایک تسلی ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے وقت میں نا موت کو بہت یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے بس ابھی دنیا سے جانے والے ہیں, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی, سارے بزرگان دین سے ملاقات ہوگی. اچھا ان بزرگوں سے نبی سے محبت ہوگی تو موت کا کے جانے کا ایک خوشی بھی ہوگی نا. جن کو فنکاروں سے, اداکاراؤں سے, ایکٹروں سے محبت ہے ان کو تو یہ بھی غم, یہ بھی خوشی نہیں, کیونکہ ان سے ملاقات پتہ نہیں کدھر ہوگی ان کی. محبت خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. عمل سے زیادہ ویلیو شریعت میں محبت کی ہے کہ آپ کو محبت کس سے ہے. دیکھو کچھ لوگ برائی سے بچتے ہیں, عادت ہوتی ہے ان کو بچنے کی, لیکن برائی سے نفرت نہیں ہوتی ان کو, ویسے ہی بچ رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر وہ ہے جو برائی سے نفرت کرتا ہے اگرچہ برائی اس سے ہو جاتی ہے, لیکن یہ پھر بھی اس سے بہتر ہے. یہ نہیں کہ آپ نفرت کر کے برائیاں کرنا شروع کر دیں, میرا مطلب کمپیئر کرنا ہے. دل کی عمل کی ویلیو شریعت میں جسمانی عمل سے زیادہ ہے. محبت کرنا, نفرت کرنا یہ جسمانی عمل ہے, دل کا عمل ہے, دل کا عمل ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جس سے محبت ہوگی نا قیامت میں ہوگے اسی کے ساتھ, اگرچہ بدعملی کی سزا کھانے کے بعد ہوگے, لیکن اگر محبت نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ نہیں ہوگے آپ, چاہے کتنے ہی نیک عمل کر لو. نہیں آ رہی بات؟ تو نیک لوگوں سے محبت, پیغمبروں سے محبت, صحابہ سے محبت, محدثین فقہاء سے محبت, یہ ہلکی چیز نہیں ہے. آج ہمارا جو ایک لبرل طبقہ ہے نا اس کا بڑا مسئلہ بدعملی نہیں ہے, اس کو کافر سے محبت مسلمان سے زیادہ ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں یار کاش ہم امریکہ میں پیدا ہو جاتے, یار گوروں والی لائف ہوتی ہماری. اگرچہ وہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں, سمجھ رہے ہو, ٹوپی بھی پہنتے ہیں, عید کے دن نہاتے بھی ہیں, عمل کے لحاظ سے مسلمان ہیں, لیکن ان کی سوچ کیا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ انگریز کامیاب ہے, محبت اس سے ہے, یہ زیادہ برباد ہے. اور ایک ہے پیدا امریکہ میں ہوا, سارے اسٹائل انگریزوں والے, دل کہتا ہے کاش میں مکہ مدینہ میں پیدا ہو جاتا ہے یار, کاش میں اسلامی ملک میں پیدا ہو جاتا. کہاں پیدا ہو گیا, برائیوں میں لگ گیا اور لگا ہوا ہے برائیوں میں. لیکن اس کی سوچ کیا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. خدا کی قسم یہ دوسرا پہلے سے اللہ کی نظر میں افضل ہے. ابے کیا ہو گیا, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا, بات کھچڑی پک گئی ہے, بیان کی کہاں سے لے کے چلے تھے ادھر ادھر. تو ہم نے کون سا کوئی ایم اے اسلامیات کا پیپر دینا ہے؟ اچھی بات ہے, جتنی ہو جائے اچھا ہے نا.
سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے حضرت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ہمارے حضرت کی جو زمینوں سے آمدن آتی تھی نا, تو حضرت بہت بڑا حصہ بھی پورا مجھے یاد نہیں, 1/3 تھا 2/3 تھا, کتنا وہ سارا